الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے سب دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہو۔ میں نے قرآن کریم جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، دو ترجموں کے ذریعے اس کے دو مختلف مفہوم کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، اور ایک یہ ہے کہ تم سب کے سب دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ مختصر سے وقت میں میں اس کی تشریح کر پاؤں گا یا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر معنی کی طرف تھوڑی اشارے ضرور رکھ سکوں۔ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی سر سے پیر تک سب مسلمان ہو جاؤ۔ تم نے جب اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے، جب اللہ کی ربوبیت سے آپ راضی ہو چکے ہیں، جب محمد عربی کی رسالت و نبوت سے آپ راضی ہو چکے ہیں، جب آپ نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات مان لیا ہے، جب آپ کعبے کے قبلہ ہونے پر راضی، قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی، رسول عربی کے نبی ہونے پر راضی، اللہ کی ربوبیت سے جب آپ راضی ہو چکے ہیں، تو پھر اب آپ کے لیے اس بات مناسب، قریب اور ضروری اور لازمی بات یہ ہے کہ سر سے پیر تک اس رضا کا پتہ کریں کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں۔ اسلام سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور رسول سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اسلام، دین اسلام آپ کی جو شکل و صورت چاہتا ہے یا وہ آپ بنا رہے ہیں، جو لباس چاہتا ہے، جو کردار چاہتا ہے، جو کیریکٹر چاہتا ہے، جو سیرت چاہتا ہے، اگر آپ نے ان سے بنا لیا تو ہم سمجھیں گے کہ پورے کے پورے داخل ہو گئے، پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ دوستو ویسے تو مسلمان ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دریاؤں کی لہروں سے ٹکرانا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے دریاؤں کا کلیجہ چیرنا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے پہاڑوں سے سر ٹکرانا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے انگاروں سے کھیلنا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف دل کی سچائی سے آپ اتنا کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہنا تھا آپ مسلمان ہو سکتا ہے۔ دل کی سچائی کے ساتھ آپ نے دو کلمے ارشاد فرمائے، دو کلمے بارگاہ خداوندی میں عرض کر دیے، آپ مسلمان ہو گئے۔ کتنا آسان ہے مسلمان، کس قدر کیا محنت پڑی ہے مسلمان ہونے، مگر دوستو مسلمان ہونا جس قدر آسان ہے، مسلمان بن کے رہنا اتنی مشکل ہے۔ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے تو ایک سیکنڈ میں لے آئے، ایمان جب لانے کی بات آئی تو کام زیادہ وقت کا نہیں، 2-3 سیکنڈ میں آپ ایمان والے ہو گئے، مگر جب ایمان کے بچانے کی بات آئی تو اب پوری زندگی بچانا ہے، رات کو بچانا ہے، دن کو بچانا ہے، اپنے سے بچانا ہے، پرائے سے بچانا ہے، دوستوں سے بچانا ہے، دشمنوں سے بچانا ہے، اب قبر تک پہنچتے پہنچتے بچانا ہے، قبر تک پہنچتے پہنچتے بچانا ہے۔
इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को फैजुल मुराम हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की सच्चाई के साथ कह दो। इतना ही मुतालबा था। मगर दोस्तों जैसे ही इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अब मुतालबों का एक तूफान चला आ रहा है। अब कहीं से आवाज आ रही है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात तक रोजा पूरा करो। उधर से मुअज्जिन साहब पुकार रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। जब तक मुसलमान नहीं हुए थे किसी ने नहीं पुकारा था। अब हर मीनारे से आवाज आ रही है, अब हर मस्जिद की दरवाजे पहरा में आवाज दे रही है, अब हर मस्जिद की सब पुकार रही है, आओ नमाज के लिए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। फराइज़ो बात ने घेर लिया और उसके बाद फिर कानून ने ऐसे शिकंजे डाले, देखो फला चीज का देखना हराम है, फला चीज का सुनना हराम है, फला चीज का लेना हराम है, फला चीज का बोलना हराम है। अब ये लीजिए, ये हराम, वो हराम, इससे बचो, उससे बचो, ये करो, वो करो, ये फर्ज, ये वाजिब, ये लाजिम, ये सुन्ना, ये मुवक्कर, ये आकर अल्फाज सरा देखते चले जाओ। फिक़ही अल्फाज ने पीछा आपका किया और फरामीन इलाही की कैदों में आप जकड़ते चले गए। आपने सोचा कि हमने तो बहुत आसान समझा था मुसलमान होना, अब तो मामला बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो इस्लाम के और आखिरी जब मुसलमान हुए हो, मैं तो सिर्फ एक बात अक्सर लोगों से कहा करता हूँ, अरे जो हुए हो वो नजर तो आओ, जो हुए हो वो नजर तो आओ। अगर तुम दिखने में वो नहीं लगे तो होने से फायदा क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुमने सल्ली अलैहि। तो दोस्तों बात ये है, मामला कुछ अजीब है और सोचने की बात है। पहले भी इस्लाम फैल रहा था, बड़ी तेजी से फैल रहा था, गैरों के अंदर लोग तेजी के साथ फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, करिया का करिया मुसलमान हो रहा था, शहर का शहर। इनका अब वो रफ्तार रुक गई है, अब वो रफ्तार रुक गई है, अब सुस्त हो गई है। बात क्या है दोस्तों, पहले भी लोग इस्लाम को समझाते थे, आज भी लोग इस्लाम को समझा रहे हैं, मगर पहले मुसलमान होने की जो रफ्तार थी आज वो क्यों नहीं है? गौर करो तो सवाल इसके और क्या हमारे पास जवाब होगा कि आज इस्लाम के फैलाने का अंदाज और है, पहले इस्लाम के फैलाने का अंदाज कुछ और था। वो लोग पहले वाले जो इस्लाम फैलाते थे, इस्लाम को समझाते नहीं थे, इस्लाम को समझाते नहीं थे, इस्लाम को दिखाते थे, इस्लाम को दिखाते थे। उनको देखो तो पूरा इस्लाम नजर आए, उनका बैठना इस्लाम के मुताबिक, उनका चलना इस्लाम के मुताबिक, उनका बोलना। आज हम इस्लाम को समझा रहे, समझाने वाली बात आज है, आज हम समझा रहे, वो दिखा रहे थे। वो चलते थे तो इस्लाम चलता था, वो बोलते थे तो इस्लाम बोलता था, वो मुस्कुराते थे तो इस्लाम मुस्कुराता था। उनकी पूरी जिंदगी इस्लाम की तफसीर थी। कुरान की तिलावत लोग कुरान के सफ़ात करते थे और उसकी तफसीर इनके किरदार में देखते थे, इनके किरदार में कुरान की तफसीर करते थे। दोस्तों जब मुसलमान ही हुए तो सर से पैर तक मुसलमान होना है, सर से पैर तक मुसलमान होना है। खुदा के रसूल की बारगाह में हाजिरी देनी है। कब्र में जाओगे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी होगी तो कम से कम हाजिरी वाला चेहरा तो होना चाहिए, कम से कम हाजिरी वाली शक्ल सूरत हो, वहाँ निजामत न हो, वहाँ शर्मिंदगी न हो। वहाँ सरकार ने अगर ये पूछ लिया कि मेरे चाहने वाले, तूने मेरी मोहब्बत का बड़ा दावा किया था मगर तूने मेरी इत्तेबा नहीं की, तूने मेरी पैरवी नहीं की, तू मेरी राह पे नहीं चला, बोलो हमारा आपका क्या जवाब होगा? देखो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता आप मुसलमान नहीं है, नहीं, आपका दिल मोमिन है, आप कलमे पे इकरार कर चुके हैं, तस्दीक कर चुके हैं, मगर सिर्फ दिल को मोमिन बना के ठहर मत जाओ। निगाहों को भी मोमिन बना लो, कानों को भी मोमिन बना लो, जुबान को मोमिन बना लो, दिमाग को मोमिन बना लो, हाथ को मोमिन बना लो,
گی؟ جو کان مومن ہو کیا وہ حرام نغمات کو سننا پسند کرے گا؟ جو پیر مومن ہو کیا وہ جوا کھانے شراب کھانے کی طرف جائے گا؟ جو ہاتھ مومن ہو کیا وہ سود اور رشوت کی رقم پکڑ سکے گا؟ جو مولا مومن ہو کیا وہ حرام غذاؤں کو قبول کر سکے گا؟ بولو، جو زبان مومن ہو کیا وہ کفر کے کلمات نکال سکے گی؟ جو نبی کی توہین کے کلمات نکال سکے گی؟ کیا حرام رسموں کو قبول کر سکے گی؟ بولو، جو دماغ مومن ہو کیا وہ اللہ کے رسول کو اپنی طرح سمجھ سکے گا؟ ذرا سا غور کرو، اپنے سر سے پیر تک کو مومن بناؤ۔ دماغ بھی مومن ہو، دل بھی مومن ہو، نظر بھی مومن ہو، کان بھی مومن ہو، زبان بھی مومن ہو، معدہ بھی مومن ہو، ہاتھ بھی مومن ہو، پیر بھی مومن ہو۔ جب یہ سب ہوگا، اب سنو، 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے مومن بنا کے رکھیں گے، 1 ہفتے کے لیے مومن بنا کے رکھیں گے، یہ 4 اس کے بعد کچھ دن تک چھٹی بنا لیں گے۔ اتنی دنوں تک ہم نے مومن بنا کے رکھا، کچھ دن کے لیے تو فرصت ملنی چاہیے۔ نہیں، یہی اسلام کا تو معاملہ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو کہ تم رہو ایمان نہ رہو، تمہارے بدن کے اندر 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی والے یہی ایسے ہیں جو 24 گھنٹے۔ کچھ مذہب والوں نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو چھوٹ دے رکھی، کچھ ایسے بھی دھرم ہیں، کچھ ایسے بھی اسم ہیں جنہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ آؤ مندر میں آؤ تو عبادت کرو، باہر نکل جاؤ تو آزاد، گرجا میں آؤ تو عبادت کرو، باہر نکل جاؤ تو کوئی پابندی نہیں، کنیسا میں پابندی، گرجا میں پابندی۔ مگر نہیں، اسلام تو یہ کہتا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں تو مسجد میں بھی مومن پر رہنا ہے، اور گھر میں بھی مومن رہنا ہے، بازار میں بھی مومن رہنا ہے، زراعت کر رہے ہو تو مومن بننا ہے، تجارت کر رہے ہو تو مومن بننا۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسی بولی تمہیں بولنا ہے جو ایمان والی بولی ہو، ایسی تجارت تمہیں کرنی ہے جو ایمان والی تجارت ہو، ایسی زراعت تمہیں کرنی ہے جو ایمان والی زراعت ہے، اور تعلقات کی بنیاد بھی ایسے ہی رکھنی ہے جو ایمان والی بنیاد ہو۔ ایمان کی بنیاد پر رشتے لگیں گے، ایمان کی بنیاد پر تعلقات ہوں گے۔ ذرا سا خیال کرو، تو جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا، سب سے بہتر وہ بھی 24 گھنٹے 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کے لباس کو اتارنے کی اجازت نہیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے ایمان و اسلام کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں۔ 24 گھنٹے سونا ہے سو مومن بن کے، اٹھنا ہے تو اٹھو مومن بن کے، چلنا ہے تو چلو مومن رہ کر۔ 1 سیکنڈ کے لیے دیکھو دوستو، یہ سرکار کی وردی، یہ سرکاری لباس ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان اور اعمال صالحہ جو ہے، یہ سرکاری لباس ہے، اور جب تک تم اس سرکاری لباس میں رہو گے تمہارا سرکاری وزن رہے گا، تمہارا سرکاری وقار رہے گا، اور جب سرکاری لباس اتار دو گے تو نوکری سے نکل چکے ہو، نوکری سے نکل چکے ہو، غلامی سے نکل چکے۔ اب تک مصیبتیں جب تمہیں گھیرا ڈالے تو پھر پچھتانا مت، تم نے لباس اتارا کیوں تھا، لباس اتارا کیوں تھا۔ ڈیوٹی میں رہنے والوں کا بڑی شان ہوتی ہے، ڈیوٹی میں رہنے والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ایک پولیس والا، ایک پولیس کا آدمی اگر آن ڈیوٹی ہو، وردی پہن کر تمغہ لگا کے آوے، اتنے آدمی اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ سرکاری جو ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سرکاری آدمی جو ہوتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، یہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اور لطف کی بات ذرا سا دیکھو، پھر جب وہ سرکاری آدمی آیا تو آپ دوڑتے ہیں اس کی تواضع کے لیے، اس کی خاطر کے لیے، اس کی خاطر و تواضع کے لیے، چائے پلاؤ، کافی پلاؤ، بٹھاؤ، آپ خیال کریں کیوں؟ کوئی وہ بندوق لے کر آیا، رائفل لے کر آیا، کیا وہ بڑی طاقت لے کر آیا؟ جتنے لوگ بیٹھے ایک ایک تماچا اگر اس کو لگائیں تو گھر خیریت سے نہیں پہنچ سکتا، مگر پھر بھی تم ڈر رہے ہو، وہ نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہے، تم خوف والے ہو، وہ بے غم ہے، تم غم والے ہو۔
सरकार के काम में है तो उसके पीछे सरकार की कुव्वत है, उसके पीछे सरकार का सहारा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसको अजियत नहीं पहुंचा सकते, तुम अजियत पहुंचा सकते हो, मारना चाहो तो मार भी सकते हो, जलील करना चाहो तो जलील भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हें मालूम है कि ये ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने इसे मार दिया और जब सरकार इंतकाम लेने पर आएगी तो हम अपने को बचा न पाएंगे। फिर सरकार उसकी, इसलिए कि उसकी तौहीन सरकार की तौहीन है, उसकी तजलील सरकार की तजलील है। अगर तुमने उस पर तमाचा मारा है तो गोया सरकार को तमाचा मार दिया, सरकार को तमाचा मार दिया है। देखा आपने ये ड्यूटी वालों की क्या पोजीशन। मगर वही इंसान ड्यूटी छोड़कर आवे, वर्दी उतार कर आवे, कंधा रख कर आवे, सरकारी गवर्नमेंट को छोड़कर आए, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अब उसका कोई वजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों 24 घंटे ड्यूटी में रहकर देखो कि तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारी मंजिल। अगर तुम अपने को देखकर न समझ सको तो ड्यूटी में रहने वालों की तारीफ दोहराओ, ड्यूटी में रहने वालों की तारीफ दोहराओ जो 24 घंटे ड्यूटी में थे। मैं ये नहीं कहता कि ड्यूटी वालों को आप सता नहीं सकते, मैं ये नहीं कहता कि ड्यूटी वालों को आप परेशान नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, मगर जब सरकारी इंतकाम पीछा करेगा तो आप अपने को बचा नहीं सकते। क्या तुम्हें वो वाकया याद नहीं है कि मैदान करबला में 72 ड्यूटी वाले आ गए थे, 72 ड्यूटी वाले आ गए थे, मुख्तसर से नुफूस आए थे, मगर ये 24 घंटे ड्यूटी वाले थे। खुदाई ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी से 1 सेकंड के लिए बाहर होने वाले नहीं थे। फिर क्या तुमने देखा, वक्त की सबसे बड़ी ताकत ने उनका मुकाबला किया और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि वो भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। ये सारे मनासिब आपके सामने आए, मगर मुझे बताओ ड्यूटी वालों को शहीद तो कर दिया, दुनिया की ताकत ने उन्हें भूखा प्यासा तो रखा, मगर जब खुदाई इंतकाम ने पीछा किया तो क्या यजीद अपने को बचा सका, क्या दमिश्क का तख्त बच सका, क्या यजीदियत के तनतनों तमतराक को पनाह मिल सकी। जो तो ऐसा मिल गए। हमने तो ये देखा कि वो हुसैन जो मजलूम भूखा प्यासा खंजर के नीचे शहीद हो गया, आज उसके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं, आज उसके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं। और तख्ते दमिश्क पर मरने वाले यजीद की कब्र का भी पता नहीं, उसकी कब्र का भी पता नहीं है। देखा मिट गया यजीद, मिट गई उमंगें, मिट गई उसकी सारे ख्यालात। मगर सुनो, ये 72 नफूस ना उस वक्त मिटे थे ना आज मिटे। ये 72 नफूस तुमने ये चाहा था पहले में मिटा देंगे, मगर ये हज़रत हुसैन का कमाल है कि आज इस्लाम नाम है हुसैनियत का, आज इस्लाम नाम है हुसैनियत का। और ये यजीद की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो वाकई यजीदी हैं वो भी अपने को यजीदी नहीं कहते। आप प्रयास करते चले जाएं, मगर ड्यूटी वाला पढ़ रहा, अपनी ड्यूटी अदा करता रहा। इमाम अहमद इब्न हंबल ड्यूटी वाले थे, घोड़ा खाते रहे मगर ड्यूटी नहीं छोड़ी। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी ड्यूटी वाले थे, बड़े वक्त की बड़ी ताकत से टकरा गए मगर ड्यूटी नहीं छोड़ी। मगर बताओ दुनिया ने क्या देखा, न अकबर रहा, न उसका दीन इलाही रहा, न उसके शीश महल की रौनकें रही, न उसके किले का रोबोदाब रहा, सब कुछ चला गया, मगर मुजद्दिद अल-फिसानी की मज़ार की रौनक नहीं जा रही है, इमाम अहमद हंबल के रोज़े की चमक नहीं जा रही है। तो बात यह है दोस्तों कि जो ईमान वाला होता है न ईमान को फना है न ईमान वाले को फना है। दोस्तों ये हमारे सोचने और समझने की बात है, और समझने की बात है कि हम जब वाकई कलमा पढ़ चुके हैं तो हमें कलमे के तकाज़ों का लिहाज करना चाहिए, और कलमा हमसे जो मुतालबा करता है उसे हमें अपनाना चाहिए। वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है कि तुम मानो और जिस चीज को मानो उसे तुम खुद ही अमल ना करो, तो ये कोई ऐसी खास बात ना हुई, इससे कोई तरक्की नहीं। मुझे बताओ ईमान के नतीजे में हमसे तो ये वादा था
कितना पुराशोक दौर, कितना पुराशोक दौर है। ख्याल करो, ये न समझो कि खुदा ने तुम्हें कुछ कम इनाम दिया। आज भी इनामात खुदाबंदी तुम्हारे ऊपर बरस रही, खुदा की रहमतें तुम्हारे ऊपर बरस रही। नाशुक्री कभी मत करना, तुम उसके नाफरमान सही मगर उसकी रहमत से तुम्हें मायूस नहीं किया। मैं बात बताऊं, गौर करो, सोचो। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, इतना कलमा पढ़ने वाले कभी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास जितनी हुकूमतें हैं, इतनी हुकूमतें कभी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास जितनी दौलत है और जितना सरमाया है, इतनी दौलत कभी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जिस कदर सुकून और इत्मीनान में है, मादी सुकून और मादी इत्मीनान में है, ऐसा इत्मीनान कभी नहीं था। इसके बावजूद दोस्तों, इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में जिस कदर दलील है, ऐसे दलील भी कभी नहीं। छोटी छोटी हुकूमतें आए, हम पर बम बरसा के चली जाए। जरा साफ ख्याल करो, इसराइल की मजाल क्या थी कि वो हमें आंखें दिखा सके, मगर सुनो, आपस का ना इत्तेफाकी, आपस के अंदर टकराव, आपस के अंदर कशाकश और इस्लामी अक़दार से दूरी, इस्लामी किरदार से दूरी। जरा सा देखो, लोग जालिम और जाबिर शहंशाहों के शिकंजे में जकड़े हुए। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों के पास दिल नहीं है, जज्बा नहीं है, मगर जरा सा रियासतों का हाल देखो कि ये जालिम और जाबिर बदकिरदार और अंजास हुक्मरानों के शिकंजों में जकड़े हुए सर उठाना चाहते हैं तो नहीं उठा पा रहे हैं। जरा सा और करो, इतने कलमा पढ़ने वाले, इतने कलमा पढ़ने वाले, और इसमें तलाश करो तो एक भी खालिद इब्न वलीद नहीं। इतने कलमा पढ़ने वाले, इसमें तलाश करो तो कोई एक भी सिद्दीक़ अकबर नहीं, कोई एक भी फारूक आज़म नहीं, कोई एक भी बिलाल हबशी नहीं। अजान देने वालों की क्या कमी है, मगर कोई बिलाल हबशी हो तो बताओ, इंसाफ से बताओ। अल्लाह के रसूल ने जिन ईमान वालों की मिसालें पेश की थी, आज उनमें से किसी एक की भी मिसाल पेश करने के लायक नहीं रह गए हैं। जरा सा सोचो, तो ये हमारे सोचने की बात है, और इसका वाहिद इलाज ये है कि जब तुम ईमान वाले हो चुके हो तो पूरे के पूरे हो जाओ, पूरे के पूरे हो जाओ। जुल्म की आंखियां छट जाएंगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे। रब तबारक व तआला मुफत्तिहुल अबवाब है, रब तबारक व तआला तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। मगर पहले क्या अय्युहल्लज़ीना फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। बोलो तो ऐसी बोली बोलो, ये मुसलमान हो। चलो तो ऐसी रफ्तार चलो, ये मुसलमान की रफ्तार। तिजारत करो तो ऐसी करो, ये मुसलमान की तिजारत। ज़िराअत करो तो ऐसी करो, ये मुसलमान की ज़िराअत। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्म काफ़ा। अब दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूं कि ऐ ईमान वालों, तुम सबके सब दायरे सुलह व सलामती में दाखिल हो, सुलह व सलामती के दायरे में दाखिल हो। इस तर्जुमे को सुनकर आपके ज़हन में एक सवाल उठ सकता है। सवाल ये हो सकता है कि सुलह व सलामती, अमन व शांति, ये ऐसी चीजें जो सारे इंसान चाहते हैं। उसमें मोमिन और काफिर की कोई तफरीक नहीं। कौन है जो सुलह न चाहता और शांति न चाहता? तो ये क्या बात है कि कुरान ने सिर्फ ईमान वालों से कहा है, यानी खिताब का अंदाज ये भी हो सकता है, या अय्युहन्नासु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ
ایسی بات بھی نہیں ہے، اسلام نے کبھی لوگوں سے خطاب ہی نہ کیا، قرآن میں کہیں لوگوں سے خطاب ہی نہ آیا، اور ایسی بات بھی نہیں، جگہ جگہ خطاب آیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے یہاں تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یہاں بھی لوگوں سے خطاب ہے، ویسے یہاں بھی کہا جا سکتا تھا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ، مگر نہیں، جب رب سے ڈرنے کی بات تھی لوگوں کو مخاطب بنایا، جب نبی پر ایمان لانے کی بات ہوئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر جب صلح و سلامتی کی بات ہوئی تو صرف ایمان والے، اے ایمان والو کیوں داخل ہو رہا، کیا سمجھے؟ دعویٰ کرنا تو کرنے کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، صلح و سلامتی امن و شانتی کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتے ہیں، مگر صلح و سلامتی اور امن و شانتی کا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف ایمان والا کر سکتا ہے۔ دعویٰ کرنے میں کیا کبھی دعویٰ کرتے، کون بھی دعویٰ کرتا؟ امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہمیں صلح و سلامتی چاہیے، روس بھی کہہ رہا ہے صلح و سلامتی چاہیے، چین بھی کہہ رہا ہے ہم صلح و سلامتی چاہتے ہیں، ساری دنیا صلح چاہتی ہے، تو جب ساری دنیا صلح و سلامتی چاہتی تو فساد کس بات ہے؟ یہ ٹکراؤ کیسے، یہ تفاقی کشمکش کیوں، یہ فساد فی الارض کیوں؟ جب ساری دنیا صلح چاہتی ہے، امن چاہتی، امان چاہتی، تو ایسا کیوں؟ معلوم ہے کہ زبان سے بولتے اور دل سے نہیں چاہتے، کس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور بنا رہے ہائیڈروجن بم، ہمیں صلح چاہیے، سلامتی چاہیے، تیار ہو رہا ہے ایٹم بم، امن چاہیے، میزائل کی قطاریں لگ رہی ہیں، امن چاہیے، ٹینکوں کی صفیں ہو رہی بنائی جا رہی، امن چاہیے، راکٹوں کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، تباہی کا سامان بنا رہے ہیں، وہ امن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ایٹم بم ہے جو گرے گا تو امن دے دے گا؟ وہ کون سا ایٹمی تجربات کرنے والوں تباہی کا کام کر رہے ہو اور امن کی بات کر رہے ہو؟ تم امن والے نہیں بن سکتے، امن والا اگر کوئی ہوگا تو وہی جو ایمان والا، سلامتی والا اگر کوئی ہو سکتا تو وہی جو اسلام والا۔ سوچنے کی بات، دوستو ایسا مت سمجھنا کہ مومن کے پاس کوئی طاقت نہیں، مومن بھی اپنا ایک ایٹم بم رکھتا ہے، مومن بھی ہائیڈروجن بم رکھتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ کل آپ کے گھر کی تلاشی نہ شروع ہو جائے کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے، ایٹم بم بنا کر کے یا ہائیڈروجن بم نہیں۔ دوستو ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھو، تمہیں کچھ دیکھنا ہو تو پیچھے دیکھو، تمہارا ماضی اتنا روشن ہے کہ کسی کا مستقبل بھی نہیں ہے، تم آگے مت دیکھو۔ دوسری دنیا جب آگے دیکھتی ہے تو ترقی کرتی ہے، اور ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ترقی کرتے ہیں، ہم پیچھے کی نقل کریں تو ترقی ہے۔ اتنا پیچھے ہو جاؤ، اتنا پیچھے ہو جاؤ، اتنا پیچھے ہو جاؤ، اور اگر 14 صدی پیچھے ہو گئے تو تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا، تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا، تم سے بہتر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ماضی اتنا روشن ہے جو کائنات کا مستقبل بھی نہیں۔ آپ کیا کریں، ذرا پیچھے ہٹو، تمہیں میں لے چلوں گا مولانا روم کی بارگاہ میں۔ مولانا روم خانقاہ میں بیٹھنے والی، چٹائی پر بیٹھنے والی ذات، تسبیح کی گردش دینے والی ہستی، مولانا روم کے شہر کے قریب ہلاکو خاں کا لشکر، پیجو خاں کی قیادت میں یہ تاتاری لشکر، جس کو لوگوں نے قیامت صغریٰ بھی کہا، جس کو لوگوں نے فتنہ عظیم بھی کہا ہے، الفاظ اس کے نئے نئے الفاظ کیے گئے ہیں، وہ قیامت صغریٰ، وہ فتنہ عظیم مولانا
گزرنا ہے. ایک بات بتاؤ, وہ جب گزرتے تو اس انداز سے گزرتے کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں کوئی شہر تھا, یہاں کوئی آبادی تھی. ان کے گزرنے کا یہی انداز ہوتا تھا. ایسے وقت میں اس شہر کے تمام مسلمان مولانا روم کی خانقاہ کی طرف دوڑے, مولانا روم کی خانقاہ کی طرف دوڑے. ان دوڑنے والے مسلمانوں سے پوچھو, اے کلمہ پڑھنے والوں, اے اللہ کا نام لینے والوں, رسول کی رسالت کا گن گانے والوں, ارے وہاں مولانا روم کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ ہاتھ زیادہ ہے, تم کثرت والے ہو, جاؤ مقابلہ کرو. نہیں, سب کے سب مولانا روم کی بارگاہ میں پہنچے, آواز دی, فریاد کیا. مولانا روم نے سب کی فریاد سنی. دنیا سمجھے یا نہ سمجھے, آج میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں, اور آج کے دماغ میں یہ بات اتر سکے یا نہ اتر سکے, مگر پہلے کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے, روحانی طاقت والے کی چوکھٹ پہ جانا پڑتا ہے, روحانی طاقت والے کو آواز دینا پڑتا ہے. آج والے سمجھیں یا نہ سمجھیں, پہلے والے سمجھے ہوئے تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مولانا روم نکلے مومن کا ایٹم بم لے کر, اور مومن کا ہائیڈروجن بم لے کے نکلے. مومن کا ایٹم بم 30 دانے کی تصویر, مومن کا ہائیڈروجن بم نماز کا مصلی, بغل میں ہائیڈروجن بم دبائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں ایٹم بم لیے ہوئی ہے. مولانا روم کی شان سے ہلاکو کے لشکر کا مقابلہ کرنے چلے, اور پھر اس کے بعد اس لشکر کا جو سپہ سالار بیجو خان تھا, اس کے خیمے کے سامنے مسلح لگا دیا. مسلح لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے. مومن کی لڑائی بھی بڑی نرالی ہے, لڑ بھی رہا ہے, خدا کو یاد بھی کر رہا ہے. عجیب نرالی, ایک عجیب روحانی جنگ کا نقشہ ہے. ایسی مثال بہت کم ملے گی. اس کے بعد جناب والا بیجو خان کو غصہ لگا, ایک بڑا چری ہے, بہت ہی جسارت اس کے اندر ہے, سر قلم کر دو اس کے. جب شمشیر زن آگے بڑھے, تلوار اٹھایا تو بازو شل ہو گئے, تلوار اٹھ ہی نہیں رہی ہے. اب کہا یہ مانتا, گھوڑوں سے روند ڈالو. جب گھوڑے آگے بڑھے, زمین نے قدم پکڑ لیا, گھوڑے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. کہا اچھا تو اس کے بدن کو تیروں سے چھلنی کر دو. جب تیر انداز نے تیر کھیلنے شروع کیے, ہر نشانہ خطا کر رہا ہے. اب بیجو خان نے کہا ان کو ٹھہرو, یہ معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے, یہ معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے وہ گھوڑے ہیں جن کے قدم کہیں نہیں رکے, یہ ہمارے وہ شمشیر زن ہیں جن کے بازو کبھی چھل نہیں ہوئے, یہ ہمارے وہ تیر انداز ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہ کر سکا. اے لوگوں, بغداد کی سے اینٹ بجا دینا آسان ہے, غرناطہ کو مٹی میں ملا دینا آسان ہے. جب تک مادی طاقتوں کے ساتھ لوگ ہم سے مقابلہ کرتے رہے, ہم سیلاب کی طرح انہیں بہا کر لے گئے, ہم نے انہیں تباہ کر دیا. مگر اے دوستو, آج ایک روحانی طاقت والے سے پالا پڑ گیا ہے. خیریت ہی ہے, واپس چلو. خیریت ہی ہے, اپنے کو بچانا ہو, اپنی زندگی کی بھلائی چاہتے ہو, واپس چلو. ادھر واپسی کا آرڈر ہو گیا, خیمے لپیٹنے لگے, ساری کئی سواریاں تیار ہونے لگی. مولانا روم نماز میں مشغول ہیں. اور واقعی دوستو, جب مولانا روم نے سلام پھیرا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ادھر بھی سلامتی تھی, ادھر بھی سلامتی تھی, ہر طرف سلامتی ہی سلامتی. مولانا روم کے دو سلام نے ساری سلامتی پھیلا دی. دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک مرد حق آگاہ ہے جو مسلح پر بیٹھ کر تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا ہے, اور ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے ہیں, دلوں میں انقلاب آ رہا ہے. اور جب مولانا کی نماز ختم ہوئی تو میدان صاف ہو چکا تھا. وہ اپنا ایٹم بم اٹھاتے ہیں, پھر اپنی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں, پھر اپنی خانقاہ میں چلے آتے ہیں. دوستو غور کرو, امن اگر چاہتے ہو, سلامتی اگر چاہتے ہو, تو امن سلامتی اسلام اور ایمان والا ہی دے سکتا. نام تو کوئی بھی لے. میں ایک بات بتاؤں, جو فسادی ہوتا ہے, جو فسادی ہوتا ہے, وہ یہ کہہ کے آتا ہے کہ میں فساد کرنے آ رہا ہوں. یہ
تو ہٹلر نے بھی نہیں کہا تھا. ہٹلر سے بھی پوچھو کہ ہٹلر تو فساد کر رہا تھا, میں فساد کرنے پڑی جاؤں, میں تو امن کے لیے جا رہا. چنگیز بھی جب چلا تھا تو فسادی کہہ کے نہیں چلا تھا. ہلاکو جب آگے بڑھا تو اس نے اپنے کو فسادی نہیں کہا. مشکل یہی ہے جو فسادی ہے وہ بھی اپنے کو فسادی نہیں کہتے. کوئی فسادی آپ کے بیچ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہم فساد سے نہیں کہتا, ہم اصلاح کے لیے آئے, ہم تمہیں سدھارنے کے لیے آئے, ہم تمہیں بنانے کے لیے آئے. ذرا صاحب دیکھو یہی بات ہے. عہد رسالت کے کچھ فسادیوں سے کہا گیا تھا لے تفسدوا فی الارض. کچھ فسادی تھے جو کلمہ پڑھ کے فساد کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے وہ فساد کرتے تھے. تو ایسے سے کہا لا تفسدوا فی الارض, ارے زمین میں فساد برپا مت کرو. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, ہم فسادی نہیں ہیں, انما نحن مصلحون, ہم اصلاحی ہیں. یہ دیکھیے تو آج تک کوئی فسادی اپنے کو فسادی نہ کہتا ہے نہ کہے گا. اور لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس کی وجہ بھی میں نے غور کی. آنے والا آ رہا اسلام کے لیے آ رہا کہ فساد کے لیے, یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل فیصلہ. کیوں مشکل؟ مشکل یہ ہے کہ جو فساد کے جو ذرائع, فساد کے جو آلات, اصلاح کے بھی آلات وہی جن کے ذریعہ اصلاح کی جاتی ہے, انہی کے ذریعہ فساد کی. تو ذرائع چونکہ ایک ہی ہیں لہذا بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو اور بھی بات دیکھو, مثال کے طور پر جو تمہارا گھر گرانے آتا وہ بھی پھاوڑا لے کے آتا, اور جو بنانے آتا ہے وہ بھی پھاوڑا لے کے آتا. اب میں کیا سمجھوں یہ پھاوڑے والا گرانے آیا ہے یا بنانے آیا؟ چیز وہی ہے, گرانے والے کے پاس بھی وہی, بنانے والے کے پاس بھی وہی. کیسے سمجھ میں آئے؟ آپ خیال کریں, چیز وہی فسادی کے پاس. اسی لیے ذریعے کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا. یہ تلوار ہے, تلوار کے بارے میں کیا فیصلہ آپ کا, یہ فساد کا ذریعہ ہے یا اصلاح؟ سوچیے آپ خیال کریں. مگر سنو, یہ ایک طرفہ فیصلہ, جو کہے فساد کا ذریعہ ہے اس کا بھی فیصلہ ایک طرفہ, اور جو اصلاح کرتا ہے اس کو بھی ایک طرفہ. کیوں؟ ابھی تلوار کے بارے میں کچھ مت پوچھو. تلوار کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ تلوار کیا ہے تو بتاؤ ہاتھ میں کس کے ہے, پہلے یہ بتاؤ ہاتھ میں کس کے ہے. یہ تلوار عذاب الہی ہے اگر چنگیز کے ہاتھ میں, یہ تلوار کتنے عظیم ہے اگر ہلاکو کے ہاتھ میں. یہ تلوار امن کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اگر ہٹلر کے ہاتھ میں ہے. یہ تلوار ظلم کا ایک بہترین آلہ ہے اگر حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں ہے. مگر دوستو یہی تلوار خدا کی رحمت ہے اگر یہ مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہی تلوار خدا کی نعمت ہے. فتنوں کو دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے خالد ابن ولید کے ہاتھ میں. یہی تلوار نعمت الہی ہے صدیق اکبر کے ہاتھ میں. یہی تلوار اسلام کے فروغ کا ذریعہ ہے فاروق اعظم کے ہاتھ میں. معلوم یہ ہوا تلوار کو کچھ مت کرو, دیکھو ہاتھ کون سا. ہاتھ ہی اگر دیکھ لو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تلوار اچھی ہے کہ بری. قلم جناب, یہ قلم کافر کے ہاتھ میں کفر نکالتا, یہ قلم مشرک کے ہاتھ میں شرک بولتا, یہ قلم منافق کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو نبی کی توہین کرتا, یہ قلم گستاخ رسول کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو نبی کی شان میں گستاخی کے کلمات نکالتا ہے. توڑ دو اس قلم کو, خاکستر کر دو اس قلم کو. یہ قلم فساد والا ہے. مگر دوستو یہی قلم اگر حسان ابن ثابت کے ہاتھ میں ہو, یہی قلم اگر عبد الرحمن جامی کے ہاتھ میں ہو, یہی قلم اگر شیخ سینا
राजी के हाथ में हो यही कलम, अगर इमाम राजी के हाथ में हो यही कलम, अगर गौसे जिलानी के हाथ में हो यही कलम, अगर ख्वाजा रिज़वी के हाथ में हो यही कलम, अगर इमाम अहमद रज़ा के हाथ में हो तो ये इल्म और इश्क के दरिया बहा। देखा आपने, तो कलम को कुछ मत कहना, ये देखना कलम है किसके हाथ में। फसाद का भी वही जरिया है, इस्लाह का भी वही जरिया है। लिहाजा कलम को देख के हम क्या कह सकते हैं जब तक कि हम कलमकार को न सुने। इस सिलसिले में एक आखिरी बात और अर्ज करूं, कुरान करीम एक अल्लाह का कलाम, इसमें तो नूर ही नूर, हिदायत ही हिदायत, रहमत ही रहमत, मौइज़त ही मौइज़त है। मगर इस कुरान ने अपने ताल्लुक से भी ये बात कह दी, जो दिल में ही कसीरा व यहदी नहीं कसीरा। ये कुरान हिदायत गुमराह करने के लिए तो नहीं आया है, मगर कुछ लोग इससे गुमराही ले लेते। देखा आपने, यही कुरान से ही है ना। मगर इसी कुरान को अगर तुम कादियानी से पढ़ो, बता रहा हूं कुरान अल्लाह का कलाम, मगर तुम कादियानी से पढ़ो, कादियानी हो जाओ। इसी कुरान को अगर किसी मुल्हिद और तहरिया से पढ़ो, मुल्हिद हो जाओ। इसी कुरान को अगर किसी राफिजी से पढ़ो, राफिजी हो जाओ। इसी कुरान को अगर किसी खारिजी से पढ़ो, खारिजी हो जाओगे। इसी कुरान को अगर किसी मुतज़ली से पढ़ो, मुतज़ली हो जाओगे। इसी कुरान को अगर किसी कदरिया से पढ़ो, कदरी हो जाओगे। इसी कुरान को अगर किसी जबरिया से पढ़ो, जबरी हो जाओगे। और इसी कुरान को अगर किसी आशिक़ रसूल से पढ़ो, आशिक़ हो जाओगे। मान लो कुरान एक है, पढ़ाने वाले बदल गए। कुरान तो वही है, मगर पढ़ाने वाले, इसीलिए पढ़ने से पहले पढ़ाने वाले का देखना जरूरी है। पढ़ाने वाले को देखना, हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुर मिम्मा तअख़ुज़ूनहु, ये दीन भी दीन है। तो गौर करो कि किससे ले रहे हो, सोचो किससे ले रहे हो। अल्लाह की किताब से भी लोग गुमराही देते हैं। अगर उस्ताद गुमराह हो, आप क्या करो, खुदा की किताब से भी लोग गुमराह हो जाए अगर पढ़ाने वाला गलत हो। और मैं एक बात और अर्ज करूं, मैंने जिस मदरसे में तालीम हासिल की है, उसमें जहां फिक़्ह और हदीस और तफसीर की पूरा कोर्स की तालीम होती है, वहां मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाता है। और तकरीबन 10 साल तक मैंने अपने उस्तादों से फ़लसफ़े की किताबें पढ़ी, फ़लसफ़े की किताब। और फ़लसफ़े में क्या है, किसी भी अहले इल्म से पूछो कि फ़लसफ़े में सवाए कुफ्र के और क्या है। खास तौर से जो खुदा की ज़ात और सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो उसका हिस्सा है, उसमें कुफ्र के सिवा कुछ नहीं। अरस्तु के खुराफात, अफ़लातून के ख़यालात, सुक़रात और दुख़रात की वाहियात बातें, कुफ्र ही को इल्हाद ही इल्हाद। और मैंने उससे 10 साल पढ़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्हिद नहीं हुआ, मैं काफिर नहीं हुआ। क्यों? किताब तो उनकी थी, पढ़ाने वाला हमारा था। किताब उनकी थी और पढ़ाने वाला हमारा था। तो हमारे उस्ताद पहले उस किताब को मुसलमान बनाते थे, फिर पढ़ाते थे। मालूम ये हुआ कि अगर बुरी किताब अपनों से हम पढ़ेंगे भटक नहीं सकते, और खुदा की किताब गैर से पढ़ेंगे भटक जाएंगे। बिल्कुल सामने की बात है। वरना ये सारे 73 फ़िक़े जिनका जिक्र आप बार बार सुनते हैं, जिधर अभी मुझे नहीं आपको ले जाना है, ये सब कुरान को खुदा की किताब मानते हैं और सब कुरान को अपने बगल में लेके चलते हैं। तो जब कुरान सभी के बगल में है,
یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مصلح کون ہے، فسادی کون ہے۔ ذرا ایک ہی، اسی لیے سمجھنے میں دشواری، چور بھی آ کر کہتا ہے کہ ہم نگہبانی کے لیے آئے ہیں، ذرا ایک ہی ہے تو سنو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تم امن و سلامتی والے ہونا چاہتے ہو تو اسلام والے ہو۔ دیکھو میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اور تم غور کرو، اسلام کے لفظ پر غور۔ اسلام میں 3 لفظ مادے والے، سلم، سین لام میم، یہ سلم، اور سلم کے معنی ہے سلامتی۔ لفظ اسلامی ہی سلامتی سے بنا، سلم کے معنی ہے سلامتی، اور مسلمان جو ہے یہ صلح و سلامتی کا پیکر، صلح و سلامتی پیکر مسلمان کی حضور نے تاریخ ہی یہی کی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ و پیر کے جس کی زبان اور ہاتھ کے اذیت سے مسلمان محفوظ رہے، جو سلامتی والا ہے وہی۔ اور مومن کی کیا تعریف کی ہے حضور نے؟ مومن بنا ہے امن سے، دیکھیے اسلام بنا ہے سلم سے اور مومن بنا ہے امن سے۔ امن والا مومن اور سلم والا مسلم۔ حضور نے مومن کی تعریف یہی کی کہ مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے خطرے سے معمون رہے، امن میں رہے۔ کتنا اچھا نسخہ ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، مختصر کے بعد وہ مومن۔ آج پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے فارمولے بنائے جا رہے ہیں، بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور تباہی ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ایک بات مان لو بس، اسلام کی ایک بات مان، ساری بات تم نہیں ماننا چاہتے، ایک ہی مان لو، ایک بات سچے طور پر مان لو، پوری دنیا میں آپ کو ملے، صرف ایک بات، کیا؟ یہ مان لو کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، بس اتنی سی ایک جملے میں بات ادا ہوگی۔ اب ہم پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، اس کی تفصیل ذہن میں رکھو۔ ہر انسان کے 4 پڑوسی، 4 پڑوسی، اس پڑوسیوں کے بھی پڑوسی، ان پڑوسیوں کی بھی پڑوسی، اس طرح پورے گھر سے محلہ بن گیا تو ایک محلے کا دوسرا محلہ پڑوسی، اور طے کیے کہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے۔ بہت سارے محلے بن کر کے شہر ہو گیا، اس شہر کا دوسرا شہر پڑوسی، بہت سارے شہر مل کر کے ضلع ہو گئے، اس ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی، بہت سارے ضلع مل کے صوبہ بن گئے، اس صوبے کا دوسرا صوبہ پڑوسی، بہت سارے صوبے مل کے ملک ہو گئے، اس ملک کا دوسرا ملک پڑوسی، بہت سارے ملک مل کر کے بر اعظم بن گئے، اس بر اعظم کا دوسرا بر اعظم پڑوسی۔ پر اتنا ہی مان لو کہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، ساری دنیا میں امن ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ایٹم کی ضرورت، نہ ہائیڈروجن بم کی ضرورت، نہ ایٹمی تجربات کی ضرورت، نہ میرا اتنی بات مان لو کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے۔ دوستو، جب اسلام کی ایک بات ماننے کے نتیجے میں پوری کائنات میں امن ہو جاتا ہے تو پورے اسلام کو مان لو تو کیا ہو جائے؟ نور اللہ نور، ہر طرف رحمت ہی رحمت، ہر طرف برکت ہی برکت۔ دیکھو کیا خوبی کی بات، ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ کچھ لوگ ترقی پسند لاتے ہوتے ہیں، اپنا نام مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مسلم کہتے ہوئے شرم آتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں محمد خدا نے ہمارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم۔ مسلم کے لفظ سے پتا چلا کہ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جو حضرت آدم سے چلا تو حضرت خاتم تک آیا۔ اور تم یہ تصور دینا چاہتے ہو کہ سرکار کے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ ذرا سا دیکھو تو ہمارا نام مسلم اور ہمارے خدا کا نام سلام،
اب یہ مت کہہ رہا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ خدا مومن، رسول مومن، ہم سب مومن۔ اگر یہ کہو کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو رشتہ بہت دور اتر جائے گا۔ پہلے غور کرو پھر بات کرو۔ دیکھو لفظ ہر جگہ ہے، معنی ہر جگہ الگ ہے۔ خدا مومن ہے یعنی پیغام امن کا نازل فرمانے والا، رسول مومن ہے یعنی پیغام امن کے لانے والے، اور ہم مومن ہیں یعنی پیغام امن کے ماننے والے۔ اگر اس معنی کو ذہن میں رکھو تو لفظوں سے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو ہم اپنے کو بھی عالم کہتے ہیں، مگر ہمارا عالم ہونا کیا، خدا کا عالم ہونا کیا؟ تو لفظوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر ایک کی حقیقت الگ، ہر ایک کی نوعیت الگ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو لفظ سلم کا تم نے ہو کیا تو سلامتی۔ اب بتاؤ، چلیے لفظ سلم کو ہٹا کر لفظ اسلام ہی پر غور کر لیجیے۔ لفظ اسلام پر غور کیجیے۔ لفظ اسلام کا معنی کیا؟ گردن نہادن، گردن رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ خدا کی بارگاہ میں گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ تو ایک بات بتاؤ، جو خدا کی بارگاہ میں گردن جھکائے گا کیا خدا کے بندوں کو ستائے گا؟ گردن جھکانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کرو جو خدا چاہے۔ خدا کی رضا کے مطابق تمہارا جو علم ہوگا تو تم امن و سلامتی کا پیغام لے کر کرو گے، تم فتنہ و فساد نہیں کر سکتے۔ ذرا صاحب خیال کرو، بعض لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی، کہیں یہ طرح سے لگے اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور سے ہے۔ کچھ لوگوں نے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ جب یہ سوال میرے سامنے آتا تو میں سوچتا ہوں کہ جو اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تو کیا تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا؟ تلوار خود ہی اڑ کے جا کے مار رہی تھی یا کوئی چلا رہا؟ اگر آپ نے کوئی چلا رہا تھا تو ان چلانے والے کو کس نے مسلمان کیا؟ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ عثمان غنی کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ علی مرتضیٰ کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ مجھے سمجھاؤ، فاروق اعظم کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جناب، آپ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تھے تو تلوار ان کے ہاتھ میں، رسول کے ہاتھ میں تو خنجر بھی نہیں تھا، تو یہ تلوار والا کیسے مسلمان ہو گیا؟ خالد بن ولید کیسے مسلمان ہو گئے؟ دوست، اسلام تلوار چلا کے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ایسا ضرور سمجھ میں آئے کہ اسلام کے پھیلنے کا اصل راز کیا تھا۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، واقعہ مشہور ہے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ حضرت علی کا مقابلہ ہوا ایک بہت بڑے پہلوان سے۔ مختصر یہ کہ آپ نے اسے دیکھ کر سینے پہ سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر، وہ چلانا ہی چاہ رہے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوکنا تھا کہ آپ کر جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتا علی تم بہادر ضرور ہو، قوت والے ضرور ہو، مگر ہو نہ تجربے کا۔ کوئی دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اترتا، کوئی گلے پہ خنجر رکھ کر ہٹاتا۔ اے علی، خنجر چلانا آسان تھا، ہٹانا آسان تھا۔ جو کام مشکل تھا وہ کر لیا، جو آسان تھا اسے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا پیارا جواب، اے نادان، میرا تیرا مقابلہ صرف خدا کے لیے ہے۔ میں دنوں میں تجھے پچھاڑا خدا کے لیے، تیرے گلے پہ خنجر رکھا خدا کے لیے، چلانا چاہ رہا تھا خدا کے لیے، مگر جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اس غصے کے اندر میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں اتر گیا کہ جو کام میں خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس
کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کے اخلاص کو دیکھ کر، حضرت علی کی للہیت کو دیکھ کر، حضرت علی کی اس انداز ایمان کو دیکھ کر وہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا۔ اب میں یہیں پر پوچھتا ہوں، بس واقعہ ختم ہو چکا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، بولو یہ کافر جو مسلمان ہوا یہ خنجر چلانے سے یا ہٹانے سے؟ یہ خنجر چلانے سے مسلمان ہوا یا ہٹانے سے؟ ارے دوستو، اگر خنجر چل جاتا تو کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹ گیا کفر کٹ گیا۔ اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، اسلام کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے۔ اسلام مشرک کو کاٹ کے نہیں پھیلا، اسلام شرک کو کاٹ کے پھیلا۔ اسلام منافق کو کاٹ کے نہیں پھیلا، اسلام نفاق کو کاٹ کے پھیلا۔ اسلام دشمن کو کاٹ کے نہیں پھیلا، اسلام دشمنی کو کاٹ کے پھیلا ہے۔ سارے کافروں کو اگر اسلام کاٹ دیتا تو مسلمان کون ہوگا؟ ایک بات اور بتا دو، ضمنی طور پر بات کیا چاہیے تو الگ کر دو۔ ایک بات یہ بتاؤ کہ اس کافر نے کمال دیکھا حضرت علی کا، للہیت دیکھی حضرت علی کی، شجاعت دیکھی حضرت علی کی، اخلاص دیکھا حضرت علی کا، اور کلمہ پڑھا نبی کا؟ ارے بھائی جس کا دیکھو اس کے گن گاؤ، کلمہ پڑھنا ہی ہے تھا تو علی کا پڑھتے، یہ نبی کا کلمہ کیوں؟ یا کم سے کم کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو تعریف کرنی تھی تو علی کی کرتے، یہ نبی کا کلمہ کیوں؟ پتہ یہ چلا ولایت اور نبوت کے رشتے کا علم ہو گیا کہ جو کسی ولی کو مانتا ہے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ولایت دلیل نبوت ہے، نبوت دعویٰ ہے، ولایت دلیل ہے جو نبی جو کسی ولی کو مانتا ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ علی اپنے کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی کا کلمہ پڑھانے آئے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا دیا۔ دوست یہی میں دیکھتا ہوں جو نبی کے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ولی سے دور نہیں ہو، اس لیے کہ یہ ولی دلیل نبوت ہے، یہ ولی دلیل نبوت ہے، نبوت کے جلوے انہی آستانوں میں ملے۔ یہ غوث جیلانی کے پاس دنیا جا رہی ہے، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آقا نقشبند کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں، مولائے سہرورد کے آستانے پر جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی چیز ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے نبی کے جلووں کے امین ہیں، یہ ہمارے نبی کے جلووں کے امین ہیں۔ ہم ان جلووں کی تلاش میں جہاں جہاں جلوے ملیں گے ہم جائیں گے، جہاں جہاں تابانی ملے گی ہم جائیں گے، نظر ان پر ہوگی کلمہ نبی کا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ وسلم۔ کرتے چلے جاؤ تو اس طرح سلام رکھا ہو، مل جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ دوستو میں اس اتحاد و اتفاق کی دعوت لے کر آیا، میں اتحاد و اتفاق کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، بٹ مت جاؤ، تقسیم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ مگر دوستو میں اپنی دعوت کا بھی مفہوم سمجھا، میں اس طرح ایسا نہیں ملاؤں گا کہ تم مل جاؤ، میں ملانے کے لیے آیا، میں ملانے کے لیے آیا، اور ایسا ملاؤں گا کہ ہمیشہ کے لیے تم باقی رہو۔ ایک مٹنے والا ملانا ہوتا اور ایک باقی رکھنے والا ملانا ہوتا۔ کیا مطلب؟ دریا کا ایک قطرہ اس کو دریا میں ڈال دو، مل گیا کہ نہیں؟ اسی کو ساحل پہ ڈال دو، یہاں بھی خاک سے مل گئے۔
یزیدیت سے حسینیت مل سکتی ہے؟ کبھی کبھی لوگ ملانے کی بات عجیب کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آگ سے کہتے ہیں پانی سے مل جاؤ. آگ کو پانی سے ملا رہے ہیں. یہ نہیں جان رہے کہ اگر آگ غالب ہوگی تو پانی غالب، اور پانی اگر غالب آ گیا تو آگ غالب. یہ ملانے کی بات نہیں ہے، تو مٹانے کی بات ہے. یاد رکھو جب ملانے کی بات ہوگی تو غوث والے کو غوث والے سے ملا دو، خواجہ والوں کو خواجہ والوں سے ملا دو، آقائے نقشبند والوں کو آقائے نقشبند والوں سے ملا دو، رسول عربی والوں کو رسول عربی والوں سے ملا دو. کیوں؟ جب حسینیت یزیدیت نہیں مل سکتی تو حسینی یزیدی بھی نہیں مل سکتی. جب فرعونیت اور موسویت نہیں مل سکتی تو فرعونی اور موسوی نہیں مل سکتا. جب مصطفیت اور بوجہلیت نہیں مل سکتی تو بوجہلی اور مصطفی نہیں مل سکتا. بولو اچھی طرح سوچو. جب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تو ملتے وقت بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حق والا ہے کہ نہیں. ملتے وقت بھی اس بات کو دیکھنے کا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اے بلبلوں سے مل جاؤ. میں یہ کہہ سکوں اے بلبلوں کووں سے مل جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بالمصلين. رب ملانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ایسے سے ملاؤ کہ جا کر یہ مٹے نہ. ایسے سے ملاؤ کہ جا کے اگر تم ایسے سے مل گئے کہ تمہارا جو عشق کی دھڑکنیں ہیں وہ ختم ہو گئی، محبت کا سودا نکل گیا، رسول کی الفت ختم ہو گئی تو تم ملے نہیں ہو، مٹے ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں فوراً تمام باتوں کو ملنا چاہتے ہو تو اس سے مل جاؤ. ایک سے ملا دو، اس ایک سے مل جاؤ جو یہاں ملے تو ہر جگہ ملے. ہے یہاں کا کوئی انسان جو ہر جگہ ملے؟ بوڑھا باپ بیچارہ چلا گیا، مر گیا، بیٹا رو رہا میرا باپ چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، بہت رو رہا، چلا رہا، چیخ رہا. ارے بھائی کیوں رو رہا؟ میرا باپ چلا گیا. ارے تیرا باپ چلا گیا ہے، تجھے بڑا غم ہے، بہت غم ہے، تو بھی اتر جا قبر میں. ارے ماں تو نہیں جائے گی، اوپر ہی ادھر نہیں جاتے. اگر ہم بھی چلے جائیں گے تو گھٹنے نے جو کما کے رکھا وہ کون کھائے گا؟ ہم ادھر نہیں جائیں. یہ تھے بیٹے کہا اور بیٹا گیا بہت چلا رہا، میرا بڑا پیپاسا چلا گیا، اسائد پیری چلا گیا. ارے اسائد پیری جا رہا تو چھوڑ کر کہ تو بھی چلا گا، تو بھی چلا. نہیں اوپر ہی رہے، نیچے نہیں جائے. دوستو یہ دنیا والوں کی محبت کا حال ہے. نہ کوئی قبر کا ساتھی، یہ قبر کے ساتھی نہیں. آج تم نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ہے، محبتوں میں تم گھرے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں رسول کی محبت کی قدر نہیں ہے، رسول کی محبت کی معرفت نہیں ہے. تم آج محبتوں میں گھرے ہوئے ہو. ادھر باپ کی محبت، ادھر ماں کی محبت، سامنے دوستوں کی محبت، کہیں پیچھے بھائیوں کی محبت، اپنے ساتھیوں کی محبت. اتنی محبتوں نے تمہیں گھیر دیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا چل سکتا، تم نہیں پہچان پا رہے ہو کہ ایک تمہیں چاہنے والا ایسا بھی ہے جو باپ سے زیادہ چاہتا ہے، ماں سے زیادہ چاہتا ہے، بھائیوں سے زیادہ چاہتا ہے. اور اس کو دیکھو، وہ انداز اس وقت ہوگا جب قبر میں تم جاؤ گے تو کوئی نہیں ہوگا مگر وہ ہوگا. جب قبر میں جاؤ گے تو کوئی نہیں ہوگا. وہ میزان کے پاس بھی ملیں گے، وہ پلسرات پر بھی ملیں گے، وہ حوض کوثر بھی ملیں گے، وہ جنت کے باہر بھی ملیں گے، وہ جنت کے اندر بھی ملیں گے، وہ ہر مصیبت کی گھڑی میں ملیں گے. جہاں کوئی نہیں ملے گا وہ ملیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. تو ملنا ہے تو اس سے مل جا. وہ کچھ لوگ بے وقوف نہیں تھے جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، گھر قبیلہ سب چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. یہ 313 نفوس قدسیہ جو غزوہ بدر میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ مجوسی نہیں ہے، یہ مشرکین عجم سے بھی نہیں ہے،
ये वो है कुरैशी। आज ग़ज़वे बद्र में देखो, कुरैशी के मुकाबले में, मुत्तलबी के मुकाबले में है, हाशिमी के मुकाबले में है, मामू भांजे के मुकाबले में है, बाप बेटे के मुकाबले में है, चचा भतीजे के मुकाबले में है, भाई के मुकाबले में है। और 1300 नुफूस कुदसिया ने तलवार खींच करके दिखा दिया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रिश्ता मजबूत करने के लिए हम हर रिश्ता काटने को तैयार हैं। आपका रिश्ता न कटे, आपका रिश्ता न कटे। ये तो कटने ही वाले हैं, ये तो कटने ही वाले। आज नहीं कटेंगे तो मौत काट देगी। मगर हुजूर, अगर आप कट गए तो हमारा सहारा क्या होगा? अगर आप कट गए तो हमारा सहारा देने वाला कौन होगा? तो सरकार, आपका रिश्ता न कटे, सारे रिश्ते कट जाए। इसलिए दोस्तों, तुम नहीं जानते ईमान की कीमत कितनी अजीम बात है। जाओ करबला वालों से पूछो, करबला वालों से पूछो ईमान की कीमत क्या है, तो वो यही कहेंगे, देखो तुम नहीं देखते, जवान बेटे को दे दिया, ईमान नहीं दिया, शीरखार बच्चे को दे दिया, ईमान नहीं दिया, भाई के बाजू को काट दिया, ईमान नहीं दिया, अपनी गर्दन कटा दी, ईमान नहीं दिया। ईमान ऐसी बड़ी दौलत है, भूखे हैं मगर ईमान नहीं दे रहे हैं, प्यासे हैं मगर ईमान नहीं। ईमान ने भी तय कर लिया है, ये ईमान वाला बड़ी मुश्किल में भी मुझे नहीं छोड़ा, किसी मुश्किल में मुझे इसने नहीं छोड़ा, अब मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। कब्र में जा रहा तो ईमान साथ जा रहा है, अमल तो यही रह जाएगा, अमल तो यही रह जाएगा, अमल का सवाब वहां जाएगा, मगर ईमान नहीं यहाँ रहेगा, ईमान साथ साथ जाएगा। ईमान साथ, मैंने पूछा ईमान तू साथ क्यों जा रहा? इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हम इसका साथ क्यों छोड़ दे? मुश्किल वक्त में भी इसने हमारा साथ, भूखा रहा मगर हमें नहीं छोड़ा, प्यासा रहा मगर हमें नहीं छोड़ा, मुसीबत में रहा मगर हमें नहीं छोड़ा, ओरिया रहा मगर हमें नहीं छोड़ा, बेघर रहा मगर हमें नहीं छोड़ा। हमारे लिए बाप को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, कबीले को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया। अब ऐसे को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, नहीं छोड़ोगे आज दिखा ईमान। एक बात बड़ी गौर की और तवज्जो की है और बार बार सुनने की, अगर कोई गुनहगार मुसलमान जो ईमान तो रखता मगर बेअमली का शिकार हुआ और खुदा के अदल का यही फैसला हुआ, इसे जहन्नम में डालो, इसे जहन्नम में डालो, तो उस गुनहगार मुसलमान को जहन्नम में डाला जाएगा, तो उस वक्त उसका ईमान भी जहन्नम में जाएगा, वहां भी नहीं साथ छोड़ा। हालांकि जहन्नम से बच जाना चाहिए था, ईमान जहन्नम में भी साथ जाएगा। ईमान से पूछो, ए ईमान, तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में क्यों जा रहा? तो ईमान ही का तुझे जाने दो, अगर मैं इसके साथ न गया तो निकलने का बहाना क्या होगा? अगर मैं इसके साथ न गया तो निकलने का बहाना क्या होगा? इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इसे भी कहीं नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, तुम भी यही करते। ईमान की कीमत देखो, जान बड़ी कीमती चीज है, जान बहुत कीमती चीज है, और जान की कीमत आप खूब समझते हैं। जब जान की कीमत का अंदाजा ऐसे लगा कि जान जब निकल जाती है तो जिस्म की क्या कीमत? जान निकल गई, जिस्म बेकीमत हो गया कि नहीं? जब तक जान है, ये जिस्म तमाम के एजाज़ात की करामात का मुस्तहिक। जान निकल गई तो आपका फैसला क्या है? जल्दी नहीं, अरे भी क्यों जल्दी करो? तेरा बाप है, 50 साल तक किसी घर में रहा है, 2-4 साल और रहने दे, नहीं निकाल, जल्दी निकाल। जान निकल गई, निकालने का प्रोग्राम बन गया। बेटा रो रहा मगर निकालो, रो रहा है, नहलाने वालों को बुला रहा है, रो रहा है, कफन पहनाने वालों को बुला रहा है, यानी निकालने की जल्दी भी है, रो भी रहा, रोता भी है, निकालने की जल्दी भी। निकालो निकालो, जल्दी निकालो, निकालनी जल्दी, क्या जल्दी निकालो। अभी तेरा बाप हो चाहे दादा हो, पीर हो कि मुर्शिद हो, बीवी हो कि माँ हो, बेटी हो कि पोती हो, जब रूह निकल गई तो निकाल दो, मत रखो, इसे ले जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। देखा आपने इतनी जल्दी? जब तक जान थी पूरा एहसास था, जान निकल गई और मिट्टी के नीचे दबाने का प्रोग्राम बन गया,
دکھاتے ہو، عجیب بات ہے. ارے بھائی جب جان نکل گئی تو تو نکال رہا ہے، جان نکل گئی تو تو نکال رہا، جب ایمان نکل گیا تو کیوں رکھ رہا ہے؟ کیوں رکھ رہا ہے؟ نکال دو. جب ایمان ہے تو نکال دو. باپ ہو تو نکال دو، بیٹا ہو تو نکال دو، بھتیجا ہو تو نکال دو، نکال دو جب ایمان نکل گیا ہے. آپ کہیں کیوں؟ میں نے کہا جب جان نکلی تھی تو کیوں نکالا؟ تو آپ جواب دیں گے جان نکل گئی تو اس لیے ہم نے نکال دیا کہ اگر جان نکلنے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے تو یہ پھولے گا، پھٹے گا، اس کی بدبو پھیلے گی، تعفن ہوگا، پورا گھر مقدر ہو جائے گا. ابھی ایک جا رہا پھر دو چار کو لے جائے گا. ابھی تو تنہا ایک جا رہا ہے، دو چار کو لے جائے گا. لہذا مادی فضا بگڑ جائے گی، نکال دو. ہم نے کہا دوستوں کو یہ ہماری بھی دلیل ہے. جب ایمان نکل گیا ہے، جب تو گستاخیاں کرے گا، فضول باتیں بکے گا، پوری روحانی فضا بگڑ جائے گی، تیرے گھر کی روحانی فضا بگڑ جائے گی. ابھی تو تنہا ہے، پھر دو چار کو لے کے نکلے گا، نکال دو ان کو. مگر اگر آپ نے یہ پوچھ لیا، اگر آپ نے ہم سے یہ پوچھ لیا اگر سب وہی ہو تو ہم کیا کریں؟ تب مشکل ہو گیا کہ سب وہی ہو تو ہم کیا کریں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا جب سب وہی ہے تو تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ. ابھی اسلامی ہجرت کا فلسفہ کیا کہ جب سب وہی ہے تو نکل جاؤ، جب ہو جائیں گے تو آ جانا. یہی تو ہوا تھا نا، جب مکے میں سب وہی تھے تو نکل گئے، جب اپنے ہو گئے تو آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارثین مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. دوستو ایمان کا سرمایہ زبردست سرمایہ ہے اور اتحاد و اتفاق کا گلدستہ زبردست گلدستہ ہے. مگر اس میں یہ بات ہونا چاہیے کہ حق والوں سے ملتا، مصطفیٰ والوں سے ملتا، ایمان والوں سے مل جاؤ. تمہاری شان ہے. من سلم المسلمون من سلم المسلمون من یدیہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے. یہاں پر آپ اور سوچو، واقعی آج لوگ دوسروں کو بہت اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور مسلم کامل کی کیا تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ انہیں اذیت پر پہنچاؤ، نہ ہاتھ سے اذیت پہنچاؤ، نہ زبان سے اذیت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت دو. مسلمانوں کو تکلیف مت دو، سب کے حقوق کو پہچانو، سب کے حقوق کی معرفت حاصل کرو. مگر اس کا مطلب یہ مت سمجھنا ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا، زبان سے نہیں دینا، لات چلانا، ایسی بات نہیں. مطلب یہ ہوا زبان سے اشارہ قول اور ہاتھ سے اشارہ فعل. نہ کسی فعل سے تکلیف دو، نہ کسی قول سے. قول ہی کے اندر تحریر بھی الگ ہے، اس لیے کہ تحریر جو بھی ہے وہ قول کی عکاسی کرتی ہے. لہذا تحریر سے بھی تکلیف دینا یہ زبان سے تکلیف دینا. بلکہ میں کہوں اگر تمہاری مسکراہٹ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو یہ مسکراہٹ بھی حرام. اس کا طریقہ کیا ہے؟ چار آدمی بیٹھے صرف باتیں کر رہے ہیں، اتفاق سے ایک صاحب تشریف لائے، ان کو دیکھ کے سب ہنسنے لگے. اب انہوں نے سمجھا کہ مجھ کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچے گی نا، ایسا ہنسنا بھی ناجائز. آپ چار آدمی کچھ باتیں کر رہے تھے، ایک صاحب آئے، ایک بار کی سب چپ ہو گئے. ایسا چپ ہوئے کہ انہوں نے سمجھا میری بھی بات ہو رہی تھی، ان کو ایسی بدگمانی ہو گئی. تو ایسا خاموش رہنا بھی جائز ہے. دیکھو ایک بات تو وہ ہوتی ہے جس سے انشراح صدر نشاط طبع مقصود ان کے ساتھ خاطر یعنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اس کو مزاح کہتے ہیں. تو مزاح جو ہے وہ تو جائز ہے. سرکار نے بھی مزاح فرمایا ہے، مزاح میں جھوٹی باتیں نہیں ہونا چاہیے، مگر دل کو خوش کرنے کے لیے مزاح، مگر کسی کا مذاق اڑانا، اس کی تذلیل. ایک مسلمان کو حق ہی نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. ویسے مزاح تو سرکار نے بھی فرمایا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضور نے سے ایک
ضعیفہ آئی، ایک خاتون آئی، حضور آپ میرے لیے دعا کیجیے، جنت کی دعا کر دیجیے حضور. تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو پریشان ہو گئے. تو سرکار نے کہا یہ سب جوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. حضور سے کسی نے کہا کہ حضور ہمیں ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے، کچھ سامان رکھنے کے لیے. تو حضور نے ایک شخص سے کہا اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. تو کہتے ہیں سرکار بچے سے کیا کام ہوا، میں تو اونٹ چاہتا ہوں. تو سرکار نے کہا وہ کون سا اونٹ ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو. دل کو خوش کرنے والی بات ہی الگ ہے. حضرت علی، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر اور خود سرکار رسالت بیٹھے ہوئے کھجوریں کھائے اور کھجوریں کھا کھا کر گٹھلی سب حضرت علی کے سامنے رکھتے، سب حضرت علی کے سامنے اپنی گٹھلی رکھتے. جب سب کھا چکے تو حضرت عمر نے پوچھا حضور اب یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس نے زیادہ کھایا. تو حضرت علی برداشتہ ہو چکے سرکار زیادہ تو اسی نے کھایا ہوگا جس کے سامنے گٹھلی بھی نظر نہیں آتی. تو یہ بات ہو کہ دل کو خوش کرنے کے لیے، نشاط طبع کے لیے، انبساط خاطر کے لیے اس طرح کا مزاح کروایا جائے تو مصنوع، مگر کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے تو وہ ممنوع. اور دوستو زبان سے بھی ایسی، میں بہت زیادہ تفصیلات میں لے جاؤں تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. چند صرف اسلامی باتوں کی طرف توجہ ہو گئی ہے، وہ کر کے میں اپنی بات کو مختصر کروں. بعض لوگ اذیت پہنچانے کے لیے کسی کا نام بگاڑ دیں. یاد رکھو نام، یہ اس کو معمولی بات نہ سمجھنا. ایک بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر کہ اچھا نام رکھو. اگر باپ نے اپنے بیٹے کا اچھا نام نہیں رکھا تو قیامت کے دن وہ بچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا یہ اللہ میرے باپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا. پہلا حق کیا ہے باپ کا کہ اچھا نام رکھے، دوسرا حق کیا ہے اچھی تعلیم و تربیت کرے، تیسرا حق کیا ہے شادی کر کے اس پر رکھے. یہ اس کا حق ہے. آپ خیال کرو. اور تو بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں اچھا نام نہیں رکھا جاتا، وہ تو جہالت کی وجہ سے. اور مجھے تو ہر علاقے میں جانا پڑتا ہے، اور اپنا علاقے کا جو بنگال کا علاقہ ہے وہاں تو ایسے ایسے نام مجھے ملے ہیں کہ آج تک میں حیرت کرنا کہ کس نے رکھا. بعض دیہاتوں میں آپ جائیں تو وہاں بھی عجیب عجیب نام ملے ہیں. مثال کے طور پر بدھ کے دن اگر کوئی پیدا ہو گیا تو اس کا نام بدھو، اور اگر کوئی جمعرات کو پیدا ہو گیا تو جمعراتی، شب برات کو پیدا ہو گیا تو شبراتی. بدھو بیٹے کا نام ایک شخص نے رکھا بدھو. میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کا نام تجھے مل نہیں رہا تھا، بدھو کیوں نہ رکھا؟ تو جواب اس کا سنیے، جہالت کا جواب. نقل جہالت تو نہیں. جہالت کا جواب کیا دیتا ہے کہ دیہاتوں میں ابھی علم کی روشنی کی کتنی کمی ہے. جواب یہ دیتا کہ ہم نے اچھا نام اس لیے نہیں رکھا کہ اگر اچھا نام رکھ لیں گے تو یہ خدا کو پیارا ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے بدھو رکھا کہ خدا اسے جینے دے دی، بدھو کو رہنے دو. ایسا نا خدا کو پیارا ہو جائے. مگر دوستو کچھ
صرف اس کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا کہ یہ تو نے اپنے بچے کا نام غلام غوث کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب یہ سنے شعور کو پہنچے گا تو میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس شعور ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے. یہ بچہ مجھے شعور کی حالت میں نہ دیکھے، مگر جب یہ بچہ اپنے نام پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا کہ میرے باپ کا راستہ کیا ہے جس نے مجھے غلام غوث دیا. یقیناً وہ غوث کا غلام ہوگا جبھی تو اس نے یہ نام رکھا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک نیت میری یہ بھی کہ جب ساری دنیا میرے بیٹے کو غلام غوث غلام غوث غلام غوث کہے گی، غوث نے بھی اپنا غلام کہہ کے پکار لیا، اس کی نجات ہو جائے گی. اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ اس میں تیسری مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو غوث کے دشمن ہیں وہ بھی میرے بیٹے کو تو غلام غوث ہی کہیں گے. دوستو بات آ گئی ہے تو یاد رکھو، نام تو سب اچھے نام ہی ہیں، انبیاء کرام کے نام عبد الرحمن، عبداللہ، عبدالصمد، عبدالقیوم، یہ سب پیارے نام ہیں. مگر ایک نام اور میں بتاؤں، عجیب پیارا نام، وہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ نجات کی ضمانت بھی ہے. وہ نام کیا ہے؟ محمد. جس بچے کا نام محمد ہے، حدیثوں میں جس بچے کا نام محمد ہے، اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا اس پر جہنم حرام. ایمان کے ساتھ جانا ضروری، محمد نام والا جہنم میں ڈالا ہی نہیں ہے. ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی، ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی ہے. تو دوستو نام کے ساتھ لفظ محمد بھی اگر آپ لگا لیں تو یہ بڑا پیارا نام. مگر نام کی دنیا میں ایک بڑی غلطی اور ہو رہی، وہ بات آ گئی تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ بعض نام لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں. نام تو ٹھیک ہوتا مگر بگاڑ دیتے ہیں، اور بعض جگہ ایسا نام لیتے ہیں بڑی غلطی ہوتی. مثال کے طور پر ایک بات سمجھو، بعض الفاظ، بعض کلمات، بعض صفات ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر خدا کے لیے وہ بولے نہیں جا سکتے. مثلا رحمان، یہ رحمان غیر خدا کو آپ رحیم تو کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے. کریم تو کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے. سمد غیر خدا کو سمد آپ نہیں کہہ سکتے. قیوم، قدوس، یہ خدا کے نام مخصوص نام. ہاں رحیم، کریم، رؤوف یہ غیر خدا کے لیے بھی بولے گئے. سمیع، بصیر، لطیف یہ سب الفاظ دوسرے کے لیے بولے گئے، مگر یہ سب الفاظ خدا کے لیے مخصوص. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کا نام اگر عبد الرحمان ہے تو نام تو اچھا، مگر بلانے والے عبد الرحمان نہیں کہتے. عبد الرحمان کو بلاتے رحمان بھائی، عبد الصمد کو صمد سے، عبد القیوم کو قیوم بھائی. تو سنو، اس طرح بلانا حرام. عبد الرحمان کو رحمان کہنا، عبد الصمد کو صمد کہنا، عبد القیوم کو قیوم کہنا، عبد القدوس کو قدوس کہنا، عبد الغفار کو غفار کہنا، عبد الستار کو ستار کہنا، ان سب سے بچنا ضروری. اگر تم نے عبد الرحمان کو رحمان کہا اور وہ بولا تو یہ بلانے والا بھی مجرم، وہ بولنے والا بھی مجرم. عبد الرحمان کو رحمان اگر تم نے کہا تو ایسے ہی جیسے کوئی عبداللہ کو اللہ کہے. اگر آپ یہ کہیں گے صاحب نے نیت تو بری نہیں ہے، ہم تو صرف ایسے پکار لیتے ہیں، وہ مانا تھوڑی پکار لیتے ہیں نیت تو بری نہیں. ہم نے کہا نیت بری نہیں ہے جبھی تو حرام ہے، بری ہو تو کفر ہے. ہم نے جو حرام کی بات کی وہ اسی لیے کی ہے، یہ نیت بری نہیں ہے جبھی تو حرام ہے. اگر بری ہو
بات کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا؟ تو اگر آپ کے ہاں ٹکڑے کر کے بولنے کی عادت ہو آپ کے ماحول میں تو ایسا نام ہی نہ رکھو. جہاں لوگ آپریشن کر کے بولتے ہیں پورا نام نہ بولتے ہوں آدھا کر کے بولتے ہو ایسی نام نہ رکھو. ایسا نام رکھو کہ جو چاہو بولو جو چاہو. مثال کے طور پر عبد الرحیم رکھ لیا. اب اگر وہ رحیم رحیم کہہ رہا تو کچھ اچھی بات اس لیے کہ رحیم مخلوق کے لیے بولا کرے. یا کسی کا نام آپ نے رکھ دیا شمیم اشرف نام رکھ دیا. اب چاہے شمیم کہہ کے بولا چاہے اشرف کہہ کے بولا کوئی حرج نہیں. کہنے کا منشا ہے کہ نام رکھنے میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اس کو ہمارے معاشرے میں اس کو بگاڑ کے نہ بولا. اس میں بڑی اذیت ہوتی ہے. بعض لوگوں کا نام اگر آپ بگاڑ دو تو ان کو اذیت پہنچتی ہے. یا دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہونا اور صلح و سلامتی کو ختم کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو فنا کر دو. غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, اذیتیں مت پہنچاؤ, دوسروں کو مت ستاؤ. صلح و سلامتی کو ختم کرنے والی جتنی بھی عادتیں ہیں ان کو فنا کر دو. اب آخری سوال کا جواب سوچو اور بات کرو. کیا ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کو نہ ستائے؟ حق ہے. اچھا, تو جب ایک مسلمان کا یہ حق دوسرے مسلمان پر ہے کہ وہ اس کو نہ ستائے تو کلمہ پڑھنے والوں پر آل رسول کا حق کتنا ہوگا؟ آل رسول ہے کوئی نمازی جو نماز پڑھے اور آل رسول کو درود نہ دے دے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ کتنے شرم کی بات ہوگی کہ 5 وقت تو صلی علی محمد وعلی آل محمد, 5 وقت آل محمد کو درود دے دو اور جب نماز سے نکلو تو آل محمد کو تلوار دکھاؤ, تیر دکھاؤ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے کتنا دور ہو چکے تھے وہ یزیدی جو حسینی قافلے کے سامنے آئے تھے. نماز میں اسی حسین پر درود دے دے اور نماز کے بعد اسی حسین کو تلوار دکھا. کتنا حق ہے آل حسین آل رسول کا. اور پھر ایک بات بتا, جب آل رسول کا بڑا حق ہے تو خود رسول کا کتنا پڑھتے جاؤ. پھر اللہ کے رسول کا کتنا حق ہے. کیا تمہیں حق ہے کہ تم اپنی تحریر سے رسول کو اذیت پہنچاؤ؟ کیا تمہیں حق ہے کہ تم اپنی زبان سے رسول کو اذیت پہنچاؤ؟ کیا تمہیں حق ہے کہ تم رسول کو کی شان میں ایسی باتیں بولو, ایسی باتیں لکھو جو رسول کو اذیت پہنچائے؟ دوستو, اپنی زبان پر کنٹرول کرو, اپنی زبان سے ایسی بات کو نہ نکالو. دیکھو رسول کا حق اتنا بڑا حق ہے, اتنا بڑا حق ہے کہ خدا کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو رسول کا خیال کریں. اور اتنا بڑا حق ہے کہ رسول کو چھوڑ کر کے خدا تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں, کوئی نقشہ ہی نہیں. تو زبان سمجھ لو اچھی طرح سے کہ بولنے والوں بولنے پر کنٹرول کرو, لکھنے والوں لکھنے پر کنٹرول کرو. یاد رکھو یہ تمہاری بولی ملانا بھی جانتی ہے اور یہ تمہاری بولی کاٹنا بھی. کاٹنے والی بولی کو بھی سمجھو, ملانے والے کو بھی سمجھو. یہی بولی جب ملانے پہ آتی ہے تو اتنا ملا دیتی, اتنا ملا دیتی, اتنا ملا دیا اس بولی نے, اتنا ملا دیا کہ جو گنبد رسول ہے وہی گنبد صدیق اکبر تھی. ایسا ملا دیا. یہ بولی ملانے پر آتی ہے تو ایسا ملا دیتی, اور کاٹنے پر آتی ہے ایسا کاٹتی ہے, ایسا کاٹتی ہے. ایک ہی دیوار کا فرق تھا مگر ابو لہب کہاں ہے کچھ پتا نہیں ہے, ابو لہب کا کیا حشر ہوگا کچھ پتا نہیں. تو کاٹنے پر آتی ہے, ملانے پر آتی ہے تو ویسے قرنی کو لا کے رسول سے ملا دیتی ہے, اور کاٹنے پہ آتی ہے تو گھر کے چچا کو بھی ایسا دور کر دیتی ہے بولی. اور میں تو کہتا ہوں یہ تو روز کا محاورہ, کاٹنے والی بولی ہوتی ہے اور ملانے والی محاورہ نہیں. کبھی جانتے ایک ایسی محفل کا تصور کیجیے
شادی کی محفل کا تصور کی نوشا میاں کو بٹھا دیا قاضی صاحب ماننے، اور قاضی صاحب نے کہا میں نے فلاں کی بیٹی کو تمہاری زوجیت میں اتنے مہر کے عوض دیا، اپنی وکالت میں تم نے قبول کیا؟ وہ محفل سجی ہوئی، دیگیں تیار ہو رہی، کھانے پک رہے، جشن لگا ہوا، مجمع لگا ہوا، ایسے مجمع میں یہ سوال ہوگا، بھری محفل کے سوالوں میں تم نے قبول کیا؟ اگر یہ شخص کہتے نہیں قبول، اتنا کہنا تھا کہ ساری رونق ختم ہے، ایک شور مچ گیا، باپ ادھر لٹ رہا، ایک نہیں بولا، ایک نہیں بولنا تھا کہ ماں الگ تڑپ رہی ہے، بہنیں الگ سر پٹک رہی ہیں، بھائی الگ چیز رہے، انقلاب آ گیا۔ دیکھا آپ نے ایک نہیں کا یہ حال ہے۔ کچھ لوگ تو نہیں بولنے کے عادی ہو گئے، اتنی نہیں بولتے کہ آپ مان نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھو میلاد شریف کی مجلس، جواب ملتا نہیں، قیام تعظیمی نہیں، ایصال ثواب کی محفل نہیں، تیجا 40واں 10واں نہیں، مزارات اولیاء کرام کی حاضری نہیں، چادر چڑھانا پھول چڑھانا نہیں، علماء صالحین اور اولیاء کاملین کے جو معمولات ہیں ان کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ میں نے سوچا ایک نہیں پہ تو وہ حال ہو گیا تھا، اتنا جب یہ نہیں بول رہا ہے تو پتہ نہیں جہنم کے کس طبقے میں جائے گا، کچھ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ سیدنا مولانا محمد وارث مولانا محمد تمام کو عطا کر مگر دوستو اگر وہ یہ کہہ دیتا میں نے قبول کیا، تو یہ میں نے قبول کیا یہ بولی ہی تو ہے، یہ رقم تو نہیں ہے، بولی۔ اس بولی نے کیا کیا؟ دو انسانوں کو ملا اور کیسا کو ملایا؟ ایک کا سایہ دوسرے پر نہیں، بالکل اجنبی تھے، بالکل غیر تھے، بہت ہی دور تھے، بڑی خلیج تھی، ایک بولی نے ملا دیا اور اتنا ملا دیا کہ ایسا ملا ہوا بھی کوئی نہیں۔ دیکھا آپ نے بولی نے ملایا تو بولی کا کام ملانا ہوا کہ نہیں؟ بولی کا کام ملانا ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شوہر نامدار کو غصہ مانگا تھا پانی، دے دیا، تعبیر ہو گئی۔ جب بیوی نے تعبیر کیا تو شوہر نے اشارہ کیا میں نے تجھے 3 طلاق دیا، یہ بھی بول، یہ بھی کوئی ایٹم بم نہیں، یہ بھی بولی، مگر پہلی والی بولی نے ملایا تھا اور اس بولی نے کہا، پھر جدائی، پھر وہی دوری ہو گئی، پھر وہی خلیجیں آ گئی، پھر وہی وہ کیا سمجھے کہ بولی کا کام کاٹنا بھی ہے۔ آج کل لوگ عجیب تماشا کرتے ہیں، طلاق دے کر آ کے مفتی کو حیران کرتے ہیں، مفتی صاحب میں نے غصہ نہیں دیا، کوئی راستہ نکال دیجیے، میں نے غصے میں دیا۔ مفتی بھی پوچھتا ہے محبت میں کون دیتا ہے؟ وہ کہاں ہے کہ محبت میں تیرے آپ نے کہا؟ اور کبھی کبھی کہتے ہیں اے مفتی صاحب، دیکھیے زبان نہ دیکھیے، زبان نہ دیکھیے، دل دے، زبان سے کیا نکل گیا یہ مت دیکھیں، ارے زبان ہے چمڑے کی ہے، اس کو مت دیکھیں، دل دیکھو دل۔ اب لیجیے صاحب مفتی صاحب کو فتوا لکھنے کے لیے اب ایکسرے کی مشین بھی رکھ رہا ہے کہ میں نے دل دیکھا، دل دیکھا۔ دارالفتہ کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ دل دیکھا ہے، حالانکہ ایکسرے کی مشین سے بھی دل کی نفرت نظر نہیں آ سکتی، دل کی محبت نظر نہیں آ سکتی۔ مفتی اگر دل دیکھ کر فتوا دے تو ایک بھی فتوا کبھی نہیں لکھ سکتا۔ دل دیکھو تو مولانا کہیں گے نادان تو ہمیں فریب نہ دے، ہمیں دھوکہ نہ دے، ہمیں دھوکہ نہ دے۔ اگر تیرے دل کے اندر محبت ہوتی تو کاٹنے والی بولی کیسے نکلتی؟
یہ طلاق بڑا محبت کا لفظ ہے، بہت پیارا لفظ تھا، ہم نے تو پیار میں یہ کہا تھا کہ تجھے 3 طلاق۔ سنو، جہالت عذر نہیں بن سکتی، جہالت عذر نہیں بن سکتی۔ تو مسلمان ہوا ہے اور تو نے نکاح کیا ہے تو تجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملانے والی بولی کون ہے، کاٹنے والی بولی کون ہے، یہ تو تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں لغت نہیں، ہم جاہل ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ طلاق کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ادھر نہیں، جو کاٹنے والی بولی ہے وہ تم اقام کر دے گی، چاہے تم اس کو معنی سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ دوستو، اللہ کے رسول کی شان میں بھی کوئی بولی نکالنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ ملانے والی بولی ہے کہ کاٹنے والی بولی ہے، اور اگر کسی نے کاٹنے والی بولی بول دی ہے تو دل میں کتنی بھی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے جو کچھ دل میں تھا وہ قلم کے ذریعہ نکل چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما کے بہت بڑھیا ہے۔ کتنے حیرت کی بات ہے اور کتنے تعجب کی بات ہے۔ جو چیز چھپانے کی تھی اسے چھپا دیا، جو چیز چھپانے کی تھی اسے چھپا دیا، اب جب چھپا چکے اب چھپا رہے۔ یہی میں کہتا ہوں جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا؟ اب جب چھپا چکے ہو تو چھپاؤ گے کیسے؟ سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما کے بہت کی محمد سے وفات نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھیجا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی۔